صدر کے فضائل کی طرف آپ کی توجہ کو لاتا ہوں. حضرت بشر سرکار کے صحابی ہیں. خیبر جب فتح ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودن نے دعوت دی. یہودی خاتون سے انہوں نے کہا حضور آپ آئے. پہلے پوچھا گیا حضور کے ساتھ کہ سرکار کو کس چیز کا گوشت زیادہ پسند ہے. کہا گیا جی بکری کا گوشت. کہ بکری کے گوشت میں جسم کا کون سا حصہ؟ کہا جی دستہ یعنی اس کا دایاں بازو اور دونوں بازو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت میں بہت زیادہ پسند ہے. اس نے دونوں دستے لیے اور اس کو 3 دن تک زہر پلایا اور زہر پلانے کے بعد اس کھانے کو تیار کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دسترخوان پر بیٹھے اور وہ دستہ لا کر رکھ دیا گیا, گوشت بھون کر لا کر رکھ دیا گیا, تو سرکار کے سامنے سرکار کے صحابی حضرت بشر بھی بیٹھے ہوئے. سرکار نے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور اس صحابی نے اپنے منہ میں ڈالا. بخاری شریف میں بھی موجود ہے, ساری تاریخ کتاب موجود ہے. سرکار نے جیسے منہ میں ڈالا وہ بکری کٹ چکی تھی, ذبح ہو چکی تھی. ذبح ہو گئی تو مر گئی. کھال چھین دی, گوشت کے ٹکڑے کر دیے, اب کائی کی حیات. پھر 3 دن اس کو زہر دیا گوشت کو, تو اب کائی کی حیات. اس کو آگ پر بھونا گیا تو اب بکری کہاں رہی اور حیات کہاں رہی. لیکن وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے, جب وہ گوشت اس زبان سے لگا تو اس میں حیات آ گئی اور اس نے سرکار سے کہا حضور انی مسموم. گوشت کہتا ہے. حضور نے کٹ نہیں فرمایا, یہ کٹ نہیں تھا, بلا کٹ وہ زبان سے لگا. وہ بکری کٹے ہوئے کئی دن ہوئی تھی, حیات معطل ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور وہ پک کر بھون کر حیات سے بالکل آری ہو چکی تھی. لیکن زبان رسالت سے جب وہ گوشت کے ٹکڑے لگے تو زبان رسالت نے وہ مشیائی کی کہ گوشت میں جان آ گئی. جان نہیں آئی, گویائی آ گئی اور گوشت کہتا انی مسموم. حضور مجھے تھوک دیجیے, میں زہر آلود ہوں. میں نے کہا بلا قصد سرکار ایک بے جان چیز کو اپنے قریب کرے تو اس میں جان آ جائے, اور جب کٹ فرما کر آئے تو پھر کیا کمال ہے. جب سرکار ارادہ فرما لے کسی شہر کے ہونے کا تو پھر کیا شان ہو. اللہ اکبر. تو یہ گوشت نے تو کہہ دیا انی مسموم, حضور میں گویا کہ زہر آلود ہوں. سرکار نے اس کو لقمے کو زمین پر ڈال دیا, دسترخوان پر ڈال دیا. لیکن جب صحابی پر نظر پڑی حضرت بشر پر تو وہ گر چکے تھے. ان کا کلیجہ چاک ہو گیا تھا, کیونکہ زہر بڑا سخت تھا. منہ سے خون اور ناک سے خون شروع ہو گیا تھا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا موت ہے حضرت بشر کی. اللہ اکبر. سرکار نے اسی حالت میں انہیں اپنے گود میں لیا, اپنے جانوں کو مٹایا, اپنے کپڑے سے ان کے خون کو صاف کیا. فرمایا تم نے کھا لیا, اس میں تو زہر تھا. ادب عرض کرتے حضور مجھے بھی پتا تھا زہر تھا. اگر یہ گوشت آپ کی زبان سے لگ جائے تو اس میں حیات آ جائے تو میں بھی تو آپ کے جوتوں سے لگا ہوں, میں بھی تو آپ کے نارائن سے لگا ہوں. حضور دل تو میرا بھی زندہ ہے, مجھے بھی پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے. تو کہا قے کیوں نہیں کر دی, نکال کیوں نہیں دیا. کہا حضور میں اتنا بے ادب نہیں ہوں کہ جس دسترخوان پر آپ موجود ہوں اس میں قے کر دوں. یعنی صحابی نے جان تو دے دی لیکن ادب رسالت کو نہیں جان دے دی. کہا حضور قے تو میں کر دیتا لیکن دسترخوان پر آپ موجود تھے. دنیا کیا کہتی کہ سرکار کی صحبت یافتہ اتنے بے ادب ہے کہ رسول سامنے بیٹھے ہوں اور وہ کہہ کر دے کہ حضور مجھے جان دینا تو گوارا ہوا لیکن آپ کے حضور بے ادبی مجھے گوارا نہ ہوا. ایسا ایمان کون لائے. حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے اس لیے کہا فَإِنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم اسلام لا کر خدا کی بارگاہ سے بخشش چاہتے ہو تو اس طریقے سے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لے آئے ہیں. حضرت گرامی یہ عظیم لمحات ہیں اور یہ عظیم پیغامات ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے.